الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 68 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون کے اس حصے میں مخاطب قریش مکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو انذار کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کا یہ رویہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس سے پہلے جو بھی رسول آتے رہے ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے رہے اور ان کو یہ جادوگر اور قصہ گو کہتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بنیاد بنا کر ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ افلم یدبروا القول، پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یعنی یہ کلام جو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ ابھی ان پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے ما لم یأت آباؤہم الاولین، جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی اس بات پر در حقیقت وہ غور کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ کلام در حقیقت وہ بات پیش کر رہا ہے جو ان کے باپ داداؤں نے پیش نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ اس کلام کے انکاری ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے وہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، اس کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان پر کوئی جنون کا اثر ہے؟ بل جاءہم بالحق، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ حق سے بالکل بیزار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی وہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ دین ہو، اس طریقے کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیش نہیں فرما رہے، تو لہٰذا وہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کے خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہیں سب میں فساد برپا ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتے۔ یعنی یہ کوئی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ گو ان کو نہیں سنا رہا، جیسا کہ آیت نمبر 67 میں یہ بات بیان ہوئی کہ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہیں یہ۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کے ذکر، انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، یعنی وہ یاد دہانی جو ان کے زبان میں ہے اور انہی کے اندر کا ایک شخص ان کے پاس پیش کر رہا ہے۔ ہم انہیں ادھر ادھر کے کسی پیغمبر اور کسی کتاب کی پیروی کے لیے نہیں کہہ رہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، مگر یہ ہے کہ اپنی ہی یاد دہانی سے اعراض کیے چلے جا رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، کوئی خراج مانگ رہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو انہیں بتا دیجئے کہ آپ کے رب کے پاس جو خراج ہے، صلہ ہے اس کا، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس میں شک نہیں کہ آپ تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے پھر ہم ان پر رحم کرتے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کی تکلیف دور کر دیتے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے، سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل خرابی ان منکرین کے دلوں میں ہے جو در حقیقت مان کر نہیں دے رہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی دعوت میں کوئی پیچ و خم، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ تو سیدھی راستے پر ہی چلنے کی دعوت ہے جو کہ آپ انہیں دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے۔ یعنی ہم یہاں جو بیان ہوا ہے، اس ہم سے مراد یہاں قریش نہیں بلکہ ان کے وہ ہم مشرب ہیں جو پچھلی امتوں میں گزر چکے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن نہ ان کے دل ان کے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنو، غور سے سنو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کا وہ خالق ہے، اس کو اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے بنائی۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم پر افسوس کہ تم کم ہی ہو جو کہ شکر بجا لاتے ہو، شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، پھیلا کے رکھا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ایک دن آئے گا کہ تم سب اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسی طرح زمین میں پھیلا دیے گئے ہو جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بکھیرتا ہے، تو اس لیے بکھیرتا ہے کہ ایک دن تمام فصل کو اکٹھا کر کے اپنے کھلیان میں جمع کرے گا، اور وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کی بوئی ہوئی فصل میں اس کا شریک ہو جائے۔ یہ ایک ہی جملے میں قرآن نے در حقیقت کمال بلاغت کے ساتھ آخرت کے امکان اور اس کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور اسی ایک جملے میں توحید کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم سوچتے نہیں، یعنی اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ جب یہ سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر قسم کے اختلافات کے باوجود نہایت سازگاری کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کے شریک کہاں سے پیدا ہو گئے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹیاں اور ہڈیاں ہو جائیں گے، آئینہ لمبعوثون، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ سیقولون للہ، تو فوراً یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ قل، تو پھر ان سے کہہ دیجئے افلا تذکرون، تو پھر تم کیا یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک بھلا کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ فوراً کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر ان سے کہیے تو تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اسے ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے ذرا پوچھئے کہ بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ ایک طرف یہ سب باتیں مانتے ہو اور دوسری طرف اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، اور آخرت کی یاد دہانی کی جائے تو کہتے ہو کہ یہ سب اگلوں کے افسانے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے حماقت ہے؟ یہ اگر غور کیجئے تو اسی طرح کا تضاد فکر ہے جس میں اس زمانے کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔
لہذا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مشرکین عرب دنیا کی دوسری قوموں کی طرح زمین و آسمان کے کوئی الگ دیوتاؤں کے قائل تھے، یا اپنے معبودوں کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یا زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کے بنانے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے۔ وہ صرف یہ مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی خدائی میں شریک بنا لیا ہے، اس لیے اپنی پوجا پاٹ سے وہ اگر انہیں راضی رکھیں گے تو ان کے طفیل میں اللہ بھی ان سے راضی رہے گا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جاننے والے ہو، تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو کہیے کہ پھر تمہاری مت کہاں سے ماری جاتی ہے۔ بل آتیناہم بالحق، نہیں کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، یعنی جب خود ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ فتعالی عما یشرکون، لہذا ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قوم سے پیغمبر کی ہجرت اگر وفات کی صورت میں ہو تو یہ عذاب اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی کہ آپ یوں دعا کیا کریں کہ تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور آپ کو دکھا دیں۔ یہ آخری انذار ہے در حقیقت ابھی جس پر صورت ختم ہو رہی ہے۔ انتہائی نامساعد حالات میں اس دعا کی تلقین صاف بتا رہی ہے کہ پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے غلبہ اور نصرت کا ظہور اب ہونے ہی والا ہے، اور یہ آپ کی حیات مبارکہ ہی میں ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کے منکرین لازماً ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ظالموں سے الگ کر دینے کی درخواست کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طریقے سے دعا کیا کریں۔ یہ نہایت لطیف طریقے پر ہجرت کی طرف اشارہ ہے جو عذاب سے پہلے پیغمبرانہ دعوت کا ایک لازمی مرحلہ بھی ہوتی ہے۔ لہذا آگے ارشاد ہوا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور اے محمد آپ یوں دعا کرتے رہیں کہ اے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے مراد در حقیقت شیاطین جن بھی ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور شیاطین انس بھی جن کا رویہ در حقیقت یہاں پر زیر بحث ہے۔ وہ اعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی وسوسہ اندازی کے لیے یہ اگر شیاطین انس ہوں تو بحث و جدال اور شر و فساد کے لیے میرے پاس آئیں۔ یہ در حقیقت اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجئے،
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں ان میں کچھ نیکی کما کے لے کے آؤں۔ یعنی وہ واپسی کے لیے دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے، ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، تاکہ اب میں جو اپنا مال اور اسباب چھوڑ کر آیا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، اور اب میں نیکی کماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے، ایک کلمہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اپنی حسرت کا اظہار کر رہا ہے، ورنہ یہ بات کہاں ہونے والی ہے، اب اس کا وقت تو ہمیشہ کے لیے گزر چکا، یعنی اب دنیا میں جانا یہ ممکن نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تم کو ایک امتحان کے غرض سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور اب اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اب تم دوبارہ دنیا میں جاؤ گے، تو لہذا تم چاہے جتنا بھی گڑ گڑاؤ تم دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ اسی بات کو سورہ مومنون میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اہل ایمان یہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی عطا کی، 2 مرتبہ موت عطا کی، تو لہذا 1 مرتبہ دوبارہ بھیج دیجئے اور ہم اب اچھے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہیں بھیج بھی دیں تو تم وہی عمل کرو گے جو کہ تم پہلے کرتے چلے آئے ہو، لہذا تم کو بھیج دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے اب یہ ہماری اسکیم کے بھی خلاف ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تم کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں، تو لہذا یہ جو دنیا کی جو مہلت ہے کچھ عرصے کی، اسی کو غنیمت ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اسی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ اس دنیا میں آنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو اسی کو غنیمت جان کر ہمیں ایمان اور اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور عمل صالح کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی کہیں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ اب میں نیکی کما لوں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اب ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے اب اس دن تک ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہوگا، اب جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ یعنی جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی ایک تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور تمہاری اپنے جو سارے رشتہ داریاں ہیں، سارے رشتہ وہ پیوند ہیں، وہ سب کے سب تم سے جدا ہو جائیں گے، سب کے سب چھوٹ جائیں گے، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے جو کہ فلاح پائیں گے۔ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، اچھے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، در حقیقت وہی ہوں گے جو کہ فلاح پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم، تو سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے، گھاٹے میں ڈال لیا ہے۔ فی جہنم خالدون، اب وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے، دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ بالکل بد شکل ہو رہے ہوں گے یہ جہنم میں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ یعنی ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کیا میری آیت تمہارے سامنے نہیں آئی تھی، میرا یہ کلام تمہارے سامنے نہیں آیا تھا جو کہ تم کو پڑھ کر سنایا گیا ہو؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر تم انہیں جھٹلاتے ہی رہے ہو، ان سے منہ موڑتے ہی رہے ہو، اس پر کبھی عمل پیرا نہیں ہوئے، ان آیات کو تم نے کبھی اللہ کا کلام سمجھا ہی نہیں، ان آیات کو تم نے کبھی اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہماری شامت اعمال ہم پر چھا گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم واقعی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ایسا ہم کریں گے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی پھر وہ وہی التجا کریں گے کہ ایک بار دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، اگر ہم نے دوبارہ وہی عمل کیا تو واقعی پھر ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، حکم ہوگا دور ہو جاؤ، اسی میں پڑے رہو،
ولا تکلمون، اور دیکھو مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے کلام تک مت کرو، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ بھی تھے، یعنی صرف ہم نے تمہیں کو دنیا میں نہیں بھیجا، میرے بندوں میں ایسے لوگ بھی تھے، یقولون ربنا، جو یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، آمنا فاغفر لنا وارحمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تمہارے لیے یہ امتحان کیوں مشکل پڑ گیا؟ اس سے تمہارے علاوہ بھی ہمارے بندے ایسے تھے کہ جو کہ بندگی کی روش اختیار کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے اور وہ ایمان لے کر آتے تھے، لیکن تم ہی نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ تمہارا معاملہ کیا تھا کہ تم ہمارے ان بندوں کا جو کہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کے حضور گڑگڑاتے تھے، استغفار کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی، یعنی ان کا مذاق اڑانے میں تم ایسے مشغول ہوئے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے اور وہ تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وَكُنْتُم مِّنْهَا تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دے دیا، تمہارے مذاق اڑانے کے سبب انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، جو صبر کیا، آج ان کو اس کا صلہ مل گیا، انہم ہم الفائزون، کہ در حقیقت اب وہ ہیں جو کہ فائز ہیں، وہ ہیں کامیاب ہیں، جو کہ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ قل، اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، کب لبثتم فی الارض عدد سنین، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہو، ذرا شمار کر کے تو بتاؤ کہ آخر تم دنیا میں کتنی مدت رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہوں گے۔ فاسأل العادین، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہیں۔ یہ جواب دینے والوں کی طرف سے در حقیقت بیزاری کا اظہار ہوگا کہ گویا جو زندگی کے طول اور اس کے عیش پر ریچھے ہوئے تھے یہ لوگ، آج اس کے متعلق کوئی سوال بھی ان کی طبیعت پر جو ہے وہ گراں گزر رہا ہوگا۔ قالا ان لبثتم الا قلیلا، تو پھر کہنے والا کہے گا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، تم اس دنیا میں جو رہے ہو کوئی زیادہ مدت نہیں رہے، تھوڑی مدت رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اے کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اس بات کو جانتے کہ یہی تھوڑی سی مدت ہے جو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ابدی نعمت یا نقمت کو پانے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہو، تم اس دن کی پرواہ نہیں کر رہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، یوں ہی عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو بہت برتر ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، یعنی اس بات سے برتر کہ وہ کوئی کام عبث کرے، کوئی کام بیکار کرے اور محض کھیل تماشے کے طور پر یہ عظیم کائنات اس نے بنا ڈالی ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس کے فیصلے پر اس دن کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکے گا۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں گے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں، لا برہان لہو بہ، جس کے لیے ان کے پاس کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ان کا حساب ان کے رب کے ہاں ہوگا۔ وہ در حقیقت منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، لہذا آگے بیان ہو رہا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس میں شک نہیں کہ منکرین، انکار کرنے والے ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورت کی ابتدا بھی ہوئی تھی قد افلح المومنون، کہ کامیاب ہو گئے فلاح پانے والے، اور یہاں پر اس کا انذار کا مضمون شروع ہوا تھا ان الفاظ سے، اور اب دیکھیے کہ اختتام جو ہو رہا ہے کہ لا یفلح الکافرون، ان الفاظ پر اس دعا کا اختتام ہو رہا ہے کہ کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ اس طرح سے دعا کرتے رہا کریں، اور اس طرح سے دعا کریں
کہ میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کی تلقین سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہو اور یہی دعا کرتے رہو، یہی تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے کی در حقیقت کلید ہے۔ یہ دعا کے اسلوب میں اہل ایمان کے لیے در حقیقت فتح اور نصرت کی بشارت بھی ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ اپنے ختام کو پہنچتی ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔